بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ تکبر کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے جو دنیا میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی، ناراضگی، اس کے قہر و غضب کو دعوت دینے کا باعث ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت سے محرومی کا ایک باعث ہے۔ علماء نے اور صوفیاء کرام نے اس کے اسباب اور وجوہات جو بیان فرمائے، تقریباً 8 یا 9 اس کے اسباب بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو انتہائی مہلک جو اس کا سبب ہے اور بنیادی جو سبب ہے اور جو تمام اسباب میں سب سے زیادہ نقصان کا باعث ہے وہ علم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے متعلق فرمایا کہ ہر شے کے لیے ایک آفت ہوتی ہے اور ایک مصیبت ہوتی ہے، اور علم کے لیے آفت وہ تکبر ہے کہ انسان اس علم کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ یعنی کثرت علم کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے اور یہ تصور قائم کر لیتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، انا خیر من، کہ میں سب سے بہتر ہوں اور میرے معاصرین میں میرا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور جس طرح اس سے پہلے مفتی صاحب نے کلام فرمایا نا کہ وہ کیفیت ہی ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ بٹھانا کسی کو گوارا نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو ان کے لیول کا نہیں ہے یا ان کے مقام و مرتبے سے تھوڑا سا بھی اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا تو اس سے سلام ٹھیک گوارا نہیں کیا جاتا کہ اس سے صحیح طرح سے سلام کیا جائے۔ اور کیفیت یہ اتنی یعنی اس سبب کی وجہ سے جو تکبر کیا جاتا ہے، ہم دیکھیں کہ کوئی بھی اگر اس تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یعنی آپ اگر ان سے کسی بھی طرح کا کوئی علمی اختلاف بھی کریں گے، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس دلائل ہیں، براہین آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ نے یہ بڑی جسارت کر لی ہے تو اب آپ کے ایمان و کفر کا مسئلہ آ جائے گا کہ آپ نے اتنی بڑی جسارت کر لی کہ اس فلاں شخصیت کو آپ نے للکار دیا اور اس کے مقابلے میں آ گئے۔ اور یہ باقی جو اسباب ہیں ان سے زیادہ جو نقصان کا باعث اس لیے ہے کہ باقی اسباب اس بندے کی شخصیت تک محدود رہتے ہیں، یعنی وہ آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے محرومی کا ایک باعث بنتے ہیں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے معاشرے میں سرایت کر جاتے ہیں، کیونکہ اس عالم کے پیچھے یا اس معظم دینی کے پیچھے جو اپنے آپ کو اس عہدے سے یا اس شرف سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک جماعت چلنے والی ہے جو بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر سوچ و بچار کیے وہ اندھی تقلید اس کی کرے گی، اور جو وہ کام کرے گا یا جس شخص کے وہ پیچھے لگے گا وہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو اس لیے تکبر کو جو لانے والے اور تکبر کے اسباب میں سے پہلا سبب علماء نے بیان فرمایا کہ وہ علم ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی، یعنی کثرت عبادت کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اس طور پر یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی عبادت گزار نہیں ہے، اور وہ اپنی عبادات کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ان چیزوں کا پرچار کرنا شروع کر دے گا، میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، اور یعنی وہ جو عاجزی انکساری کا ایک وہ کیفیت اپنائی جاتی ہے، وہ بھی ایک تصنع کے طور پر، اور اس کے پس پردہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تکبر، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا، دوسروں کو اپنے سامنے نیچا دکھانا۔ بالکل ایک بزرگ کے بارے میں ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ہوا اور سارے جو قافلے کے لوگ تھے وہ سو گئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو تہجد کے لیے اٹھایا، تہجد کی نماز پڑھی۔ اب بیٹے نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ حضرت ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں اور دیکھیں یہ سارے سو رہے ہیں، اور ہم نے اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنی نیند کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے ہم اٹھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر تھا تم سوئے رہتے، یعنی تم اگر سوئے رہتے تو ایک یہی ہوتا زیادہ سے زیادہ کہ نفلی عبادت تم نہ کر پاتے، لیکن اٹھ کر تم نے عبادت کی، اور عبادت کے ذریعے جو ایک تکبر کا معاملہ ہے اور دوسروں کو اپنے سامنے حقیر سمجھنے کا جو معاملہ ہے وہ تم نے اپنایا، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انتہائی جسارت ہے اور انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی کے ساتھ حسب و نسب کا جو معاملہ ہے کہ انسان حسب و نسب کی وجہ سے خاندانی تفاخر میں آ جائے۔ قرآن کریم میں جو مختلف قبائل اور مختلف جو اس طرح کے شاخوں میں تقسیم فرمایا گیا، اس کا ایک سبب بیان فرمایا کہ لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتفاخروا نہیں فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور حسب و نسب کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں واضح طور پر ان سارے تفاخرات کو اور جو ایک دوسرے پر امتیاز بڑھتا جاتا تھا ان ساری چیزوں سے متعلق فرمایا کہ میں آج ان سارے تفاخرات کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت اسی کی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معزز وہ ہے، مکرم وہ ہے، شرف اور بزرگی والا وہ ہے جو اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ خوف اور خشیت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات آپ نے کہی۔